چاہے فرعون ہو یا شداد ہو یا نمرود ہو، 200 سال تک منگولوں نے ساری دنیا میں قتل عام مچایا تھا، اور اس وقت اس سے زیادہ خونخوار کوئی نہیں تھا۔ تو وہی خونخواری آج امریکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، نیٹو میں دیکھتے ہیں، اور ان کی ناجائز اولاد اسرائیل میں ہی بھی ہم اس سے کہیں زیادہ بڑی خونخواری دیکھتے ہیں۔ سپر پاور کہنے والوں نے، فرعونوں نے، ظالموں نے، منگولوں نے یہ مچائی تھی وہاں۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس خدائی لہجے میں بول رہا تھا، اس کا جواب اللہ نے 20 تاریخ سے پہلے ہی اس کو دے دیا ہے۔ بار بار دیکھے ہیں، اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ وہ جہنم بنانے کی دنیا کو بات کر رہا ہے، خود اس کا ملک جہنم زدہ ہوا ہے۔ ٹرمپ جیسے حکمراں اور نتن یاہو جیسے حکمراں، اور ہمارے ملک میں RSS اور BJP جیسے حکمراں ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ قدرتی عذاب اللہ نے بھیجا ہے، تو اس سے مظلوموں کو یکگونا راحت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک 2 کلومیٹر تک اندر گھس کے بفر زون بنانا چاہتا ہے کہ ڈیڈ باڈی، ان کی میت اسرائیلی آرمی کی ملکیت ان کے قبضے میں ہے۔ امریکہ کے پیلیسیڈ جنگلوں کی آگ لاس اینجلس تک پہنچ جاتی ہے اور 6 جگہوں پر بہت خطرناک روپ دھارن کر لیتی ہے۔ اگر خبر کی مانیں تو 24 لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے اور 16 لوگ یہاں پر لاپتہ ہیں، اور یہ سنکھیا جو ہے ابھی بڑھ سکتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ہالی ووڈ کے نہ جانے کتنے ستارے جن کے عالیشان مکان بھی اس آگ کی زد میں آ گئے ہیں اور مسمار ہو گئے، تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر تسلیم رحمانی موجود ہیں۔ میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ امریکہ جیسا سپر پاور ملک، جو دنیا میں سب سے سپر پاور ملک ہے، وہ ایسا ملک آخر کیوں اتنا مجبور ہے وہ آگ نہیں بجھا پایا؟ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے، دنیا میں سپر پاور، بلکہ پورے کائنات میں سپر پاور تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس کے مظاہر ہمیں پوری انسانی تاریخ میں بار بار ملتے رہتے ہیں۔ چاہے فرعون ہو یا شداد ہو یا نمرود ہو یا سکندر اعظم ہو، اور اس کے بعد چاہے ہٹلر ہو، یا آج کے زمانے میں بھی تمام یہ امریکہ کے لوگ ہمیشہ خود کو سپر پاور کہتے رہے ہیں۔ یورپ نے ہمیشہ اپنی بالادستی اور اپنے تفاخر کا اظہار ہزاروں سال کی تاریخ میں ہمیشہ کیا ہے۔ منگولوں نے ہمیشہ کہا کہ ان سے بڑی کوئی سپر پاور نہیں ہے، لیکن ایسے ایسے جانے کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، اور اللہ بار بار یاد دلاتا رہتا ہے ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ ہر زمانے میں، ہر وقت ایسے لوگوں کو یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اور ایک نادیدہ ایک سپر پاور اس کائنات میں ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ تھوڑے دیر کے لیے کچھ لوگ دعوے داری کرتے ہیں خدائی کا، جیسے فرعون نے بھی کیا تھا۔ یہ آج کے زمانے کے فرعون ہیں، ان فرعون بھی غرق ہو گیا تھا، اور اس طرح کی دعوے کرنے والے اب منگول کہاں ہیں؟ کوئی جانتا بھی نہیں کہ منگولیا کہاں ہے۔ وہ ملک جہاں سے وہ آئے تھے، وہ چھوٹا سا لیڈ لاک کنٹری یہاں ہمارے ایشیا میں ہی، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں کہ وہ کہاں پر ہے، اور کہاں کے 200 سال تک منگولوں نے ساری دنیا میں قتل عام مچایا تھا، اور اس وقت اس سے زیادہ خونخوار کوئی نہیں تھا۔ تو وہی خونخواری آج امریکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، نیٹو میں دیکھتے ہیں، اور ان کی ناجائز اولاد اسرائیل میں ہی بھی ہم اس سے کہیں زیادہ بڑی خونخواری دیکھتے ہیں۔ لیکن اس حالیہ واقعے نے، کہ جبکہ ابھی تو پنوتی کا آغاز بھی نہیں ہوا، 20 جنوری سے ہوگا، اس سے پہلے ہی اللہ اپنے قدرت کے مظاہر اور اپنے جلال کا اظہار اس انداز سے کر رہا ہے کہ دنیا بھر کے مالدار ترین لوگ اور دنیا بھر کے طاقتور ترین لوگ جس بستی میں رہتے ہیں، اس بستی میں 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کے ساتھ آگ ایسے دوڑی ہے کہ ابھی کل کسی ایک ایکٹریس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کسی نے جیسے ایٹم بم وہاں چلایا ہو۔ بہت لمبے عرصے تک وہاں شاید کسی کھیتی کی یا گھاس کا تنکا اگنے کی بھی امید نہیں ہے، اتنی شدید آگ وہ ہے کہ بڑے بڑے محل آنے واحد میں مسمار ہوئے ہیں۔ تو کسی نے کہا کل، کسی بڑی عالمی شخصیت نے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، کہ
غزہ سے زیادہ برا حشر ہو گیا ہے. ہزاروں کلومیٹر کا وہ علاقہ ہے جس میں یہ آگ لگی ہے اور ابھی آگ بجھ نہیں رہی ہے. آگ مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی 4-5 دن کیا پریڈکشن ہے کہ آگ رک نہیں پائے گی اور مزید اطراف کے علاقوں کو وہ اپنے دامن میں سمیٹ لے گی اور مزید تباہی وہاں مچ جائے گی. تو جس طریقے سے غزہ کو تو 1.5 سال لگ گیا تقریباً اکتوبر سے ابھی تک، جس میں اتنی بڑی تباہی بموں کے ذریعے سے سپر پاور کہنے والوں نے، فرعونوں نے، ظالموں نے، منگولوں نے یہ مچائی تھی وہاں. لیکن یہ تو قدرت نے جواب دیا ہے کہ جو کام کرنے میں آپ کو 1.25 سال 1.5 سال لگتا ہے، قدرت کو کرنے میں گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ سپر پاور اور سپریم پاور ہے. اللہ کی تو بات مطلب اگر ہم کریں گے تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن سوشل میڈیا کے مادھیم سے اس آگ کو لے کر بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں لکھ رہے ہیں کہ غازہ اور فلسطین میں جس طرح کا جینوسائیڈ ہوا ہے، کہیں نہ کہیں یہ اللہ نے جو ہے وہ عذاب امریکہ پہ بھیجا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا اگر قیدیوں کو نہیں چھوڑا گیا تو میں اس کو جہنم بنا دوں گا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس خدائی لہجے میں بول رہا تھا، اس کا جواب اللہ نے 20 تاریخ سے پہلے ہی اس کو دے دیا ہے. وہ جہنم بنانے کی دنیا کو بات کر رہا ہے، خود اس کا ملک جہنم زدہ ہوا ہے نا. اور وہ گرین لینڈ کو انہوں نے کہا کہ ہم قبضہ کر لیں گے. 57,000 کی آبادی والا خود مختار خطہ ڈنمارک کا ہے. اس میں ریسورسز بہت ہیں، نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے. اس کو وہ چھین لینا چاہتا ہے زبردستی. انہوں نے کہا ہم فوج کشی کرنی پڑی تو جنگ کے ذریعے بھی ہم لے لیں گے. میکسیکو کو چھین لینا چاہتا ہے. مغربی ایشیا کو وہ کہتا ہے کہ ہم اسے جو ہے جہنم بنا دیں گے. تو یہ سارے دعوے جو اگلے 4 سال کے لیے ایک فرعونی لہجے میں کیے جا رہے ہیں، اس کا جواب اللہ نے 1 ہفتہ پہلے ہی اس کو دے دیا ہے. اب اس کے بعد وہ اگر جہنم زار بنانا چاہتا ہے تو یہ تاریخ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے بار بار دیکھے ہیں ایسے لوگ، بار بار دیکھے ہیں، اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے. کہہ رہا ہوں نا، چنگیز خان نفرت کی علامت کے طور پر دنیا میں جانا جاتا ہے، ہٹلر نفرت کی علامت کے طور پر دنیا میں جانا جاتا ہے، سکندر اعظم کو سکندر اعظم کہنے کے باوجود عبرت کے نشان کے طور پر دیکھا جاتا ہے. یہ تمام لوگ دنیا میں کہیں بھی ہوں، چاہے ہمارے ملک میں ہوں چاہے ہمارے ملک کے باہر ہوں، ان کا یہ ہم ابھی سے جانتے ہیں کہ انہیں نشان عبرت بن جانا ان کا مقدر ہے. اور اب ان کے پاس وقت زیادہ نہیں بچا ہے، بہت جلدی یہ نشان عبرت بن جانے والے ہیں. اور ہماری تو تاریخ رہی ہے. دیکھیے، میں مایوس اسی لیے نہیں ہوتا، مجھے کبھی بھی مایوسی نہیں آتی، اسی لیے نہیں آتی کہ جب ہم نے 1400 سال کی تاریخ میں بار بار دیکھا ہے، متعدد بار دیکھا ہے، ہمارے اعمال خراب ہوئے جب کبھی بھی ہوئے تو ہمارے اوپر ظالم حکمراں اللہ کے وعدے کے طور پر مسلط کر دیے گئے. وہ چاہے کہیں بھی ہو، ساری دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ظالم حکمراں ہمارے اوپر اسی وقت مسلط کیے گئے جب ہم نے دین سے روگردانی کی، اسلام سے دور ہوئے، اپنے اعمال اور اخلاق میں اور اپنے معاملات میں ہم نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ظلم کی روش ہم نے خود اختیار کی. تب ہمارے اوپر اس سے بھی زیادہ ظالم حکمراں مسلط کر دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں ہم واپس لوٹے اپنی منزل کی طرف، اپنے راستے کی طرف. تو جیسے ہی ہم لوٹے، ان ظالموں کا بیڑا غرق ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سے ہم اقتدار میں آئے واپس، اور پھر وہ حکمرانیاں 200 300 400 500 700 سال تک چلتی رہی ہیں. یہ تو ہماری تاریخ ہے. تو یہ اب پچھلے 100 سال سے 200 سال سے ہم پھر ایک گمراہی کا شکار ہیں، دین سے دور ہیں. تو ہمارے اوپر یہ ٹرمپ جیسے حکمراں اور نتن یاہو جیسے حکمراں، اور ہمارے ملک میں RSS اور BJP جیسے حکمراں ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں. یہ اپنے ظلم کی حدوں کو پار کریں گے یقیناً. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال یہاں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایز اے مسلمان جو ہیں، جو ایک امریکہ میں تباہی ہوئی ہے آگ سے، اس کو لے کر بہت سارے مطلب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اس خوشی کے اظہار کو ایز اے مسلم آپ کیسے دیکھیں؟ کرنا چاہیے کسی کی تباہی پر؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو دین ہے ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے. ہم سوشل میڈیا پر بہت سارے پوسٹ لکھ رہے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ اور اللہ نے عذاب بھیج دیا. اس طرح کی جو باتیں ہیں کیا مسلمانوں کو کرنی چاہیے؟ نہیں، خوشی کا اظہار کسی کی بھی تباہی پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن تجزیہ تو کرتے ہیں.
عبرت ناکی کا تجزیہ کر کے تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ مظلوموں کو ایک تھوڑی دیر کے لیے تو سکون ملے، صبر تو حاصل ہو، کیونکہ ظلم کی جو انتہا غزہ میں کی گئی ہے اس میں صبر کا کوئی قرین کہیں سے کہیں تک دکھائی نہیں دیتا۔ اس صورتحال میں جہاں پر اب دیکھ رہے ہیں نا، ہم مجبور و بے بس کھڑے ہیں اور یہاں اپنے ملک میں، اور وہاں وہ برف پڑ رہی ہے، بارش اور برف کا ہے، ٹھٹرنے والی سردی ہے، ایک سیکنڈ کو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہاں 20 لاکھ سے زائد لوگ اس سردی میں کھڑے ہیں، اس برف کے نیچے بے سر و سامان اور بغیر کپڑوں کے کھڑے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، ایک بے بسی ہے، ایک اضمحلال ہے۔ اس کو سکون دینے کے لیے، کسی حد تک صبر حاصل کرنے کے لیے، یہ نشانیاں جو اللہ ہی کی بھیجی ہوئی ہے نا، قدرتی عذاب ہے نا، یہ کسی انسان کا نہیں ہے۔ تو اگر یہ قدرتی عذاب اللہ نے بھیجا ہے تو اس سے مظلوموں کو یکگونا راحت کا احساس ہوتا ہے۔ میں خوشی کے اظہار کی بات نہیں کر رہا ہوں، خوشی کا اظہار کسی کی تباہی پہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ جو کرتے ہیں وہ جانوروں جیسی، حیوانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، جیسا کہ غزہ کے معاملے میں، غزہ کے قتل عام کو لے کر ہمارے ملک میں بہت سارے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، آج بھی کرتے ہیں، دنیا میں مختلف جگہوں پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، آج بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ان کے تباہی پر، ان کی ہلاکتوں پر خوشی کا اظہار کیا جائے تو ہم اسے غیر انسانی اور حیوانی حرکت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس تباہی پر بھی خوشی کا اظہار غیر انسانی اور حیوانی حرکت ہے، لیکن سبق ضرور سیکھنا چاہیے اس قسم کے تمام واقعات سے۔ یہ الہی عذاب ہیں، عذاب آتے ہی اس لیے ہیں کہ باقی تمام لوگ اس سے سبق سیکھیں۔ ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے، وہاں کے حکمرانوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے، اگر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت نہیں کی، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے نا کہ ہم ایسے لوگوں کو اندھا، بہرا اور گونگا بنا دیتے اور ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دیتے۔ تو اگر ان کو مہر نہیں لگی تو انہیں بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ اور ساری دنیا میں تمام وہ قوتیں جو ظلم کا اپنی طاقت کے ذریعے ظلم روا رکھنا چاہتی ہیں اور مظلوم اور کمزوروں کو پر ظلم کرنا چاہتی ہیں، ان طاقتوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان سے بڑی ایک طاقت ہے جو آنے واحد میں بستیاں کی بستیاں برباد کر دیتی ہیں، اور اس میں کسی انسانی ارادے کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہاں، فلسطین کی بات کی، غزہ کی بات کی، اب ایسا خبر آ رہی ہے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ جو یدھ چل رہا تھا اس کو ویرام لگنے والا، اس کا اعلان ہونے والا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، وہ تو میرا خیال ہے آپ جب اس سے بات کر رہے ہیں اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہو جائے گا۔ تقریباً تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے ایک رخنہ ابھی ہے کہ وہ شمالی مشرقی علاقے میں ایک 2 کلومیٹر تک اندر گھس کے بفر زون بنانا چاہتا ہے، اور بفر زون کا مطلب عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت اسرائیل کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ جیسے شام میں جو گولان کی پہاڑیوں پر بفر زون تھا، بشار الاسد کی حکومت ختم ہوتی ہی اسرائیل نے اس بفر زون پہ قبضہ کر لیا، ایسے ہی یہ 2 کلومیٹر کی پٹی میں وہ بفر زون، یعنی تقریباً غزہ تو ہے ہی 6 کلومیٹر کی چوڑائی میں، تو اگر 2 کلومیٹر پہ بفر زون بنا دیتے ہیں تو 4 کلومیٹر رہ جائے گا، تو اس کو شرنک کر دینا چاہتے ہیں۔ تو اس پر حماس شاید ابھی غور کر رہا ہے کہ اسے مانے گا یا نہیں مانے گا، یہی ایک بات درمیان میں رہ گئی ہے۔ ادروائز تو معاہدہ ہو چکا ہے، اور معاہدہ ہونا مجبوری ہے، اب سب کی مجبوری ہے کہ وہ معاہدہ کریں جنگ بندی کے لیے۔ سننے میں ایسا بھی آ رہا ہے کہ اسرائیل کے جو فوجی ہیں وہ کہیں نہ کہیں لڑنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ تو بہت زمانے سے کر رہے ہیں، یعنی 7 اکتوبر کو تو بہت جوش سے آ کے لڑے تھے، لیکن 3 مہینے کے بعد ہی انہوں نے لڑنے سے انکار کیا۔ بہت سارے فوجیوں نے خودکشی بھی کی ہے، بہت سارے لوگوں نے حکم دولی بھی کی ہے، اس کی ساری خبریں موجود ہیں، عوام بھی مظاہرے کر رہے ہیں۔ خود وار کیبنٹ جو بنائی تھی اس میں اختلاف ہے، نیتن یاہو خود بیمار ہیں، اب ٹرمپ بھی جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں کا مسئلہ ختم ہو اور وہ نئے میدان کہیں نہ کہیں کھولیں، وہ اپنے ملک کے چاروں طرف کی زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شاید اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ جتنی دولت یعنی بلینز آف ڈالر امریکہ نے دیے ہیں نیتن یاہو کو اس جنگ کے لیے، وہ شاید اس پیسہ بھی بچانا چاہتے ہیں۔ ہمدردی کی بنیاد پر نہیں ہے، اپنے مفاد کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے تو شہید یحییٰ سنوار کا جو جسم ہے اس کا ابھی تک کیا ہوا ہے، وہ کہاں ہے؟ اور اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے، تو ان کے جسم کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، شہید یحییٰ سنوار صاحب کا جسد خاکی
انہوں نے قبضے میں لے لیا تھا غزہ سے. اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم انہی لوگوں نے کیا, ان کے انگلی اور دانت کے ذریعے ڈی این اے ٹیسٹ کر کے یہ کنفرم کیا کہ یہ یحییٰ سنوار صاحب کا ہی کی میت ہے, اور اس کے بعد وہ ہینڈ اوور کر دیا آرمی کو, اسرائیلی آرمی کو. تو ابھی ان کی ڈیڈ باڈی, ان کی میت اسرائیلی آرمی کی ملکیت ان کے قبضے میں ہے. اور آج ہی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی ڈیل ابھی ہو رہی ہے قیدیوں کی واپسی کی دونوں جانب سے اور خالی کرنے کی, غزہ کو اسرائیلی فوجوں سے پاک کرنے کی جو بات چیت چل رہی ہے, اس میں یحییٰ سنوار صاحب کی میت وہ واپس نہیں کریں گے. اور یہ اسرائیل کا بہت پرانا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ اس قسم کے جو فلسطین کے بڑے لیڈر کی شہادت ہوتی ہے اس کی ڈیڈ باڈی یہ رکھ لیتے ہیں اور ایک کافی لمبے عرصے تک انہیں واپس نہیں کرتے ہیں ان میتوں کو. اور پھر جب کوئی کروشل موقع بعد میں کبھی آتا ہے تو اس کروشل موقع پر ان میتوں کے نام پر, یہ ان ڈیڈ باڈیز کے نام پر یہ بارگیننگ کرتے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک حیوانی حرکت ہے کہ میت کا استعمال کر کے آپ اپنے کسی سودے بازی کریں اگلے مرحلے میں چل کے. تو یہ حیوانی سرشت ہے جو اسرائیل کی قیادت اس وقت اختیار کیے ہوئے ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. تو میں آپ کو بتا دوں امریکہ کے پیلی سائڈ میں جو آگ لگی تھی, نہ جانے کتنے سیلیبریٹیز جن کا گھر جل گیا ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, آگ میں سے ایک بلی کو نکال کر کیسے وہ جو شخص ہے وہ بلی کے ہاتھ کو پانی سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح سیم جس طرح سے غزہ میں جینوسائیڈ کیا گیا ہے, 45,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہادت کا جام پی چکے ہیں, جس میں نہ جانے 70% جو ہیں مہیلائیں اور بچے شامل ہیں. ظلم کی وہ انتہا غزہ اور فلسطین میں ہوئی ہے, اور اسی کا کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر آج اس بات کو لے کر شیئر کر رہے ہیں کہ اللہ نے امریکہ پر وہ عذاب نازل کیا ہے, وہ عذاب بھیجا اس آگ کے روپ میں. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے کہا تھا کہ اگر قیدیوں کو نہیں چھوڑا گیا تو وہ جہنم بنا دیں گے, تو کہیں نہ کہیں وہ جو شہر ہے, جو ایک ان کا شہر ہے لاس اینجلس, اس کو بھی کہیں نہ کہیں وہ جہنم کی طرح ہی بن گیا ہے. اس میں آگ لگ گئی, جہاں چکا چوند رہتی ہے, جہاں پر لوگ عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہیں, تو وہ پورا جل کر خاک ہو گیا ہے. کیمرہ پرسن تمنے کے ساتھ میں مظہر خان, ملت ٹائمز, دلی. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے.